السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان 5 اعمال کے بارے میں جو ہمارے نصیب کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھیے، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میرا نصیب کب بدلے گا، میری زندگی میں آسانی کب آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نیک اعمال رکھے ہیں جو بندے کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ بس عمل کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کو بدل دیں گے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ان 5 اعمال کے بارے میں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے تہجد۔ تہجد جو ہے وہ نصیب بدلنے کی کنجی ہے۔ جب رات کے سناٹے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، یہ وہ عمل ہے جو بندے کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے میں معاف کروں۔ دل کی جو خواہشات کہیں اور پوری نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ تہجد میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت جو ہے یہ تقدیر چمکا دینے والا عمل ہے۔ آپ کے والدین آپ کی تقدیر کا دروازہ ہیں۔ ان کی خدمت، ان کی رضا، ان کی خوشی، یہ سب نصیب میں برکت اور کامیابی لکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے صدقہ۔ صدقہ جو ہے یہ صرف مصیبتیں ہی دور نہیں کرتا بلکہ نصیب کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ صدقہ جو ہے یہ صرف غربت نہیں مٹاتا بلکہ نصیب بھی بدل دیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بندے کے رزق میں، صحت میں، سکون میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ چاہے 1 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے استغفار۔ استغفار جو ہے یہ نصیب بدلنے کا تیز ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے صرف گناہ نہیں مٹتے بلکہ نصیب بھی بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم استغفار کرو، میں تم پر آسمان سے رحمتیں برساؤں گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر ہے قرآن سے تعلق۔ قرآن سے تعلق جوڑنے پر دل بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی۔ قرآن سے جڑ جانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے 1 صفحہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 رکوع یا کچھ آیات ہی پڑھ لیں، لیکن مسلسل پڑھیں، کیونکہ حدیث میں ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں۔ قرآن مجید وہ نور ہے جو انسان کے نصیب کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ دیکھیے معزز سامعات، اس بات کو یاد رکھیں کہ نصیب قسمت سے نہیں بلکہ اعمال سے بدلتا ہے۔ آپ 1 قدم اللہ کی طرف بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ تو آئیے ہم آج سے ہی ان نیک اعمال کو اپنا لیں، انشاءاللہ ان اعمال سے ہماری زندگی بدل جائے گی
ہمارا نصیب جو ہے وہ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔